الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الأول الصائم حتى يفطر، والثاني إمام عدل، والثالث دعوة المظلوم. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان کا دوسرا دن ہے، یعنی دوسرا روزہ ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات کے سامنے روزے دار کی کچھ فضیلت بتلاؤں. اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ترمذی کا ایک حدیث پیش کیا ہے، اور یہ حدیث ابن خزامہ میں بھی ہے. آیت کا ترجمہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اور اس کی فضیلت بھی آپ حضرات کو معلوم ہے. خاص کر میں نے جو یہ حدیث پیش کیا، اس میں 2-3 باتیں ہیں. میں نے سمجھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ 2-3 باتیں پیش کروں، کیونکہ جس حضرات کو اس کی فضیلت، اس حدیث کی فضیلت معلوم ہو جائے، اس کی وجہ سے بہت سارے حضرات روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے. ان میں سے سب سے پہلا روزے دار ہے. جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ہرگز رد نہیں کرتے. خاص طور پر جب بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت، یعنی افطار سے پہلے 2-3 منٹ پہلے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کی دعا ہرگز رد نہیں کرتا. میں بندے کی دعا کو عرش پہ لے کے جاتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قسم بھی کھاتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، کہ ضرور ضرور میں اس بندے کی دعا کو قبول کروں گا. یہاں تک جس وقت تک، چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہو، چاہے کچھ دیر کے بعد ہو، لیکن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا ضرور قبول کرتا ہوں. ایک یہی ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. دوسرا عادل بادشاہ، کہ جب عادل بادشاہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ عادل بادشاہ وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، اور وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے چاہتا ہے وہی لوگوں کے لیے بھی چاہتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل بادشاہ کو حکومت دیتی ہوتی ہے اور اس کو پیسے بھی دیا ہوتا ہے، مال بھی اس کے پاس رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو اتنی دولت دی ہے، پھر بھی یہ مجھے یاد کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتے. تیسرا مظلوم آدمی، یعنی وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہو، جب وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول دعا بھی کبھی رد نہیں کرتے. اور دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کے ذریعے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس دنیا میں رہ کر، یعنی رمضان کے درمیان
یا نبی کی درود کے درمیان درود پڑھتا ہو، اس پر نبی کا نام لے کر کوئی درود پڑھتا ہو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتا ہو، یا درود نہ پڑھتا ہو، یا ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آدمیوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ ایک یہ کہ نبی کا نام آئے اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے یا نبی پر درود نہ پڑھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کو پاتا ہے اور اس کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو خاص کر اس دور میں یاد رکھنا کہ وہ یہ ہے کہ کوئی رمضان کو پاتا ہو اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کراتا ہو، یعنی رمضان کے مہینے میں وہ توبہ نہ کرتا ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کراتا ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بد دعا کی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں خاص کر دعا کیجئے، تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے، تو اپنے لیے خاص کر دعا کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے اور روزہ رکھیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، اور خاص کر ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اور جو خاص کر فی الوقت یہ بیماری ہے اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم کرتے اور حالات کو ٹھیک کرتے۔ بس یہی بات مجھے آپ تک پہنچانی تھی۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے اور تمام مسلمانوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔